بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کے حوالے سے۔ شب برات میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ روحیں نکلتی ہیں، مردوں کی عید ہوتی ہے، اس رات اعمال تبدیل ہوتے ہیں، 15 شعبان کو روزے رکھے جاتے ہیں۔ شب برات میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے، آئیے سنت سے جانتے ہیں۔ سب کے جواب جانتے ہیں اس ویڈیو میں، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ شب برات رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اس مہینے روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس پر علماء کا کہنا ہے کہ رمضان کے آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو تھکا نہ دے، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے جو دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں، دوسرا وہ جو مشرک ہے۔ 2 لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل میں کسی کے لیے برائی یا بغض رکھتے ہیں تو شعبان سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں تاکہ اللہ آپ کو بخش دے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس رات روحیں نکلتی ہیں۔ ہمارے دین میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں، جو ایک بار فوت ہو گیا وہ ہو گیا، اس کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن کب نازل ہوا تو یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ قرآن رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے تاک رات میں تلاش کی جاتی ہیں، اور کچھ رسومات جو ہماری بنائی ہوئے ہیں، حلوہ بنانا، قبرستان جانا، مردوں کی عید ہے، ایسا کہنا اس کا کوئی وجود ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس رات قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ فیصلے لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس رات جبریل اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر فیصلے لے کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، خاص عبادات کی جاتی ہے، اس میں 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 14 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ سب فیبریکیٹڈ باتیں ہیں۔ اگر ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم عبادتیں کر بھی لیں تو کیا مسئلہ ہے، ضرور کریں۔ اگر آپ کا روز کا معمول ہے، ذکر کریں، نماز پڑھیں، اس بات کو خاص کرنا ثابت نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہمیں قرآن اور سنت پر چلنا ہے، اس میں روزے رکھنا سنت عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔